بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. عزیز القدر محترم دوستوں اور بھائیوں اور معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو آج کے تفسیر کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے سبق شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و عافیت سے نوازے، اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت اور عافیت سے نوازے اور مکمل شفا نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے جس طرح اس اللہ نے اپنے اس گھر میں ہمیں اکٹھا فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی ہر خیر و بھلائی نصیب کرے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ رب العزت سب کو سلامتی دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم مکمل کرو حج کو اور عمرہ کو للہ، اللہ رب العزت کے لیے. اس میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کا حکم دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرو، یعنی جب حج کا احرام باندھ لو تو پھر حج کو مکمل کرو. اسی طرح عمرہ کا احرام باندھ لو تو پھر عمرہ کو مکمل کرو. یہ نہیں کہ حج کا یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اور احرام کی نیت کرنے کے بعد، اس نسک کو شروع کرنے کے بعد پھر اس کو درمیان میں چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نسک کو آپ نے شروع کیا ہے، حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت سے حج کے مناسک شروع کیے ہیں، یا عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر کے آپ نے عمرے کے مناسک شروع کیے ہیں، تو پھر ان دونوں کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص فرض نماز شروع کرے، اور فرض نماز اس کی ابتدا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ. تکبیر تحریمہ کے ساتھ انسان نیت کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے وہ اس اپنی عبادت کو شروع کرتا ہے. اب جس نماز کو شروع کیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ دیں بغیر کسی شرعی عذر کے، نہیں، آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے حج اور عمرہ، یہ حج جو ہے یہ تو دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اب ایک بندہ فریضہ اسلام کی نیت کر کے، احرام کی نیت کر کے وہ اس کو شروع کر دے، اور پھر بغیر کسی شرعی عذر کے ہی اس کو کمپلیٹ کیے بغیر ہی وہ چلا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح عمرہ واجب ہے. عمرہ واجب ہے، پہلی دفعہ جو عمرہ کرے گا اس کے لیے عمرہ واجب ہوگا. اور اسی طرح ہر وہ بندہ، چاہے وہ نفلی حج کر رہا ہو یا وہ نفلی عمرہ کر رہا ہو، جب وہ نیت کر لے گا، احرام باندھنے کے بعد نیت کر لے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ نیت کر کے ایک نفلی چیز کو بھی اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا ہے.
ایک نفلی عبادت کو بھی اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا ہے، تو اس نفلی عبادت کو بھی کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ اگر نفلی عمرہ کرنے جائے اور احرام باندھنے کے بعد، احرام کی نیت کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی عام سی کوئی ریزن ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، اور وہ یہ سوچے کہ چونکہ یہ نفلی عمرہ ہے اس کو چھوڑ بھی دوں گا، کمپلیٹ نہیں بھی کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بھی کیوں مسئلہ نہیں؟ آپ نے نیت کی ہے، باقاعدہ احرام باندھا ہے، نیت کی ہے، نیت کر کے آپ نے اس عبادت کو شروع کر دیا ہے، اب اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کمپلیٹ کرنے سے پہلے اگر کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اگر کوئی شرعی عذر پیش آ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، پھر اس کے الگ احکامات ہیں۔ لیکن ویسے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مکمل کرو حج کو بھی اور عمرہ کو بھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ایک انسان حج کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 ذو الحج تک، 10 ذو الحج کو جب تک وہ بڑے جمرہ کو کنکریاں نہ مار لے اور جب تک وہ طواف افادہ نہ کر لے اس وقت تک وہ اپنا احرام نہ کھولے۔ اسی طرح جو شخص عمرے کی نیت کر لے تو عمرے کے لیے جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو جب تک وہ طواف نہیں کرتا، جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا، اس وقت تک وہ احرام سے حلال نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا احرام باندھنے کے بعد اور احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں عبادتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری للہ، یہ دونوں عبادتیں کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ حج بھی اللہ کے لیے کرنا ہے اور عمرہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر آپ نے حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو دکھلائیں اور لوگوں کے سامنے نمود و نمائش کریں اور لوگوں کے سامنے بار بار ذکر کریں کہ میں نے بھی اس دفعہ حج کیا، میں نے بھی اس دفعہ عمرہ کیا، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے۔ آپ اگر لوگوں کے سامنے اس طرح بار بار بغیر ضرورت کے تذکرے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے تعریفیں سننا چاہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو دکھلاوا ہو یا ریاکاری ہو، تعریفیں سننے کی خواہش ہو، تو پھر یہ عبادتیں جو کہ بہت بڑی عبادتیں ہیں، حج کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، عمرہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے یہ دونوں عبادتیں نہ ہوں، ان دونوں میں سے کوئی عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو پھر یہ عبادت بڑی ہونے کے باوجود، اہمیت رکھنے کے باوجود، یہ عبادت جو ہے اس کی بالکل کچھ بھی ویلیو نہیں باقی رہ جاتی اللہ کے نزدیک، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اللہ کے نزدیک۔ اس لیے جس طرح باقی تمام عبادات کے اندر اخلاص نیت شرط ہے عبادات کی قبولیت کے لیے، اسی طرح حج اور عمرہ کی قبولیت کے لیے بھی اخلاص نیت شرط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نہ کہ تعریفیں سننے کے لیے یا ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ راستے میں تم احرام باندھ کے جا رہے ہو، نیت کر کے جا رہے ہو، لبیک اللہم لبیک پڑھتے جا رہے ہو، تمہاری نیت عمرہ کرنے کی ہے یا تمہاری نیت حج کرنے کی ہے، اور راستے میں تمہارا دشمن تمہیں روک دے، یا پھر کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے تم اس سفر کو کمپلیٹ نہ کر سکو، مکہ مکرمہ نہ پہنچ سکو اور یہ عبادت کمپلیٹ نہ کر سکو، اگر کوئی بھی ایسی رکاوٹ پیدا ہو، جیسا کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کا عمرے کی نیت کے سوا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، اس لیے آپ کے ساتھ کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، کوئی فوج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، بلکہ عام مسلمان تھے صحابہ کرام جو کہ صرف عمرہ کرنا چاہتے تھے۔
مکہ مکرمہ سے پہلے کچھ فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا۔ یہ ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، دشمن تمہیں نہ جانے دے، پھر تم کیا کرو؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو قربانی تم آسانی سے کر سکو کرو، اور اس کے بعد احرام اتار دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یقین ہو گیا کہ اب اس سال مکہ مکرمہ جانا اور عمرہ کرنا ممکن نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے وہ ذبح کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اسی طرح سے جانور قربان کر دیے اور انہوں نے بھی احرام اتار دیا۔ یہ ہے وہ حکم جو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر ہدی سے مراد قربانی ہے، تو جو قربانی تم آسانی سے کر سکو کر دو۔ وہیں پر جہاں پر تمہیں رکاوٹ پیش آئی اور اس سے آگے تمہیں بڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو پھر وہیں پر تم ان جانوروں کو ذبح کر دو اور احرام اتار کر تم واپس چلے جاؤ۔ اور یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر ایک انسان نیت کرتے وقت شروع سے ہی یہ شرط لگا لے کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اللہ میں ویسے تو حج کی نیت سے حاضر ہوں یا عمرے کی نیت سے حاضر ہوں، لیکن اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ راستے میں مجھے کوئی رکاوٹ پیش آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اگر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور میں اس نسک کو، حج کو یا عمرہ کو مکمل نہ کر سکا، تو پھر فمحلی حیث حبستنی، تو پھر اللہ جہاں پر تو مجھے روکے گا، یعنی جہاں پر رکاوٹ پیش آئے گی، میں اسی جگہ پہ ہی حلال ہو جاؤں گا اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اگر ایک انسان یہ شرط لگا لے اور پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے حج عمرہ کو مکمل کرنے سے پہلے، کسی بھی جگہ پہ رکاوٹ پیش آ جائے، تو پھر وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حلال ہو سکتا ہے، احرام اتار سکتا ہے، اور اس پر کسی قسم کا دم نہیں ہوگا۔ یہ دم تب ہوگا جب انسان نے شرط نہیں لگائی ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں مکہ مکرمہ سے پہلے اہل مکہ روک دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے علم نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ ہمارے سامنے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور ہم بغیر عمرہ کیے واپس ہمیں لوٹنا پڑے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہوتا تو شاید آپ بھی وہ اس قسم کی شرط لگا سکتے تھے، جس کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ عورت کو تعلیم دی تھی کہ جب تم عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاؤ اور تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہو کہ کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، تو یہ شرط احرام کی نیت کرتے وقت لگا لینا، پھر تمہارے اوپر کوئی دم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور یاد رکھنا تم نے اپنے سروں کو نہیں منڈوانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، یعنی اپنی قربان گاہ پہ پہنچ جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے۔ جب وہ قربان گاہ پہ پہنچ جائے اور جب اس کو ذبح کر دیا جائے تو پھر تم اپنے سر مڑوا سکتے ہو۔ یہ حکم جو ہے یہ حالت امن کے ساتھ خاص ہے، یہ حالت امن کے ساتھ، کیونکہ حالت خوف کا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم ذکر کر دیا نا کہ اگر رکاوٹ پیش آ جائے، دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو، تو جہاں پر رکاوٹ پیش آئے وہیں پر تم جانور ذبح کر کے حلال ہو سکتے ہو۔ لیکن حالت امن میں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ 10 ذو الحج کو یا اس کے بعد جب تک آپ جانور قربان نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ احرام نہیں کھول سکتے۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، حالانکہ صرف عمرہ کرنا ہو تو اس میں قربانی واجب نہیں ہے، اور یاد رکھیں صرف عمرہ کرنا ہو تب بھی قربانی واجب نہیں، اور اگر صرف حج کرنا ہو تب بھی قربانی واجب نہیں، اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ میں وضاحت کرتا ہوں حج کی باقی قسموں کی بھی۔ تو اگر صرف خالی عمرہ کرنا ہو، خالی عمرہ کرنا ہو تو قربانی واجب نہیں، خالی حج کرنا ہو حج افراد پھر بھی قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک مستحب عمل پر عمل کرتے ہوئے، مستحب عمل سمجھ کر قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہو، عمرہ کے لیے جا رہا ہے اور قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جب تک وہ عمرہ نہ کر لے، یعنی طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، اور اس کے بعد وہ جانور قربان کرے، تو پھر وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے، کیونکہ وہ جانور قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے یہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اگر یہ قربانی کا جانور ساتھ نہ لے کے جا رہا ہوتا پھر ایسا کوئی حکم اس کے لیے نہیں تھا۔ بالکل یہی حکم حج کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے تو وہ اس وقت تک کہ احرام سے حلال نہیں ہو سکے گا جب تک کہ 10 ذی الحج کو قربانی کا جانور قربان نہیں کرے گا، اس وقت تک۔ اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد قربانی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا سر منڈوانا ہے، تو یہ حکم اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط فہمی میں دور کر دوں۔ عام طور پر ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے حجاج وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے حج کے دوران اسی مصیبت میں پڑے رہتے ہیں کہ اپنے معلم اور اپنے مرشد سے اور اپنے گروپ لیڈر سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کا جانور کب ذبح ہوگا کہ اس کے بعد پھر ہم احرام کھولیں سر منڈوا کر۔ اور ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو بلکہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے گئے ہوتے۔ کیا آج کل کوئی بندہ قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتا ہے؟ کوئی نہیں لے کے جاتا، خصوصاً پاکستان ہندوستان سے کون قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتا ہے؟ پاکستان ہندوستان کو تو چھوڑے، یہاں عرب ملکوں کے اندر کوئی بندہ قربانی کا جانور حج کے موقع پر اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اب تو یہ رکاوٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ اس مصیبت میں پڑے رہے ہیں کہ جب تک آپ کو یہ کنفرم نہ کیا جائے کہ آپ کی قربانی کا جانور ذبح ہو گیا تو اس کے بعد آپ سر منڈوائیں اور اس کے بعد پھر آپ احرام اتاریں۔ نہیں، آپ تو قربانی کا جانور ساتھ لے کے ہی نہیں گئے ہیں، تو پھر کیوں آپ اس تکلیف میں پڑتے ہیں؟ یہ حکم ہے ہی اسی کے لیے جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے گیا ہو، چاہے حج کے لیے چاہے عمرہ کے لیے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب تک وہ قربانی کا جانور قربان نہیں کرے گا تب تک وہ سر نہیں منڈوا سکتا۔ ورنہ جو عموماً باقی جو حجاج ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا سارے حجاج جو ہیں جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ 10 ذی الحج کو جب مزدلفہ سے مینا میں پہنچے، بڑے جمرہ کو کنکریاں ماریں، اس کے بعد وہ اگر انہوں نے قربانی کا کوپن لیا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ ان کی قربانی ہو گئی، تو لہذا اس کے بعد وہ اپنا سر منڈوا کر احرام اتار سکتے ہیں۔ ان کو اس تکلیف میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بار بار پوچھتے رہیں یا اپنا موبائل چیک کرتے رہیں کہ ہمارے موبائل پہ میسج آئے گا کہ بھئی آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی، تو اس کے بعد پھر وہ اپنا سر منڈوائیں اور احرام اتاریں۔ بالکل اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا، لہذا تم میں سے جو شخص مریض ہو، او بہ اذن، یا پھر اس کو تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو وہ اگر سر منڈوانا چاہتا ہے، سر میں تکلیف کی وجہ سے اگر سر منڈوانا چاہتا ہے تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ وہ آپشنل ہے، 3 آپشن ہے اس کے پاس۔ من صیام، وہ روزے رکھے، او صدقہ، یا وہ صدقہ کرے یعنی مسکینوں کو کھانا کھلائے، او نسک، یا پھر وہ دم دے، قربانی کرے۔ یہ 3 آپشن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی 3 آپشن دیے تھے جب ان کو لایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے سر سے جوئیں ان کے چہرے پہ گر رہی تھیں، اور ان کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے سر کے بالوں کے اندر بہت زیادہ جوئیں تھیں جو ان کے چہرے پہ گر رہی تھی۔ تو ان کو جب لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے دیکھا وہ منظر، تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک بڑھ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم احرام کے دوران اپنا سر منڈوا سکتے ہو اپنی اس تکلیف کی وجہ سے، لیکن تمہیں فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یا تو تم 3 روزے رکھ لو، یا پھر تم 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر تم ایک بکرا ذبح کر کے تم دم دے دو۔ تو یہ 3 آپشن ہیں، من صیام او صدقۃ او نسک۔ اگر کسی شخص کو دوران احرام کسی شرعی عذر کی بنا پر، دوران احرام اگر شرعی عذر کی بنا پر اپنا سر منڈوانا پڑے تو اس کا فدیہ یہ ہے، روزے رکھنا یا پھر صدقہ دینا یا پھر قربانی کرنا۔ اچھا، یہاں سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کا ذکر کیا، صدقے کا ذکر کیا، قربانی کا ذکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتلایا کہ فدیہ دینا ہے تو آپ کو اتنے روزے رکھنے ہیں، صدقہ دینا ہے تو آپ کو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک اجمالی حکم ذکر کیا، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل کہاں سے ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی کہ روزے سے مراد 3 روزے رکھنا ہے، اور صدقہ کرنے سے مراد 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور قربانی کرنے سے مراد یہی ہے کہ ایک بکرا، ایک چھوٹا جانور ہو یا ایک بڑا جانور ہو یا اس کے اندر ایک حصہ ہو، جیسے بھی کسی کے لیے آسانی ہو تو وہ قربانی کر کے وہ اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو اور بتا دوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ یاد رکھیں گے تو۔ آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی وجہ سے کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ناخن کاٹنا حرام ہے، بال کاٹنا حرام ہے، خوشبو لگانا حرام ہے، ازدواجی تعلقات حرام ہیں، شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح اور کئی ممنوعات ہیں جو کہ احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ جان بوجھ کے اپنا ناخن کاٹ دیتا ہے یا جان بوجھ کے خوشبو لگا لیتا ہے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں وہ اپنے سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکتا، اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اپنے سر پہ احرام کی چادر رکھ لیتا ہے جان بوجھ کے، مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کے دوران وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر احرام کے دوران سلا ہوا کپڑا پہن لیتا ہے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ اس کا فدیہ بھی یہی ہوگا، یہ جو قرآن مجید میں یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لوگ جہالت کی بنا پر فوراً ایسے شخص پر دم واجب کر دیتے ہیں، پھر فرق نہیں کرتے ہیں کہ بھی اس شخص نے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کیا وہ لاعلمی کی وجہ سے کیا یا پھر بھول کر کیا یا جان بوجھ کے کیا، جہالت کی بنا پہ کیا یا اس کو علم تھا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا اور پھر اس نے جان بوجھ کے کیا، قصداً ارادتاً کیا۔ حالانکہ ان چیزوں کا فرق کرنا چاہیے۔ لہذا وہ شخص جو احرام کی حالت میں ان کاموں میں سے کوئی کام جان بوجھ کر کرے اور اس کو پتہ بھی ہو کہ نہیں کرنا تھا، جان بوجھ کر کرے اور قصداً اور ارادتاً کرے، تو اس کے لیے فدیہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یا تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا پھر ایک دم دے دے۔ آپشنل ہے یہ نہیں کہ اس پر ہر صورت میں دم واجب ہو گیا۔ یقین مانے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حاجی جو ہیں وہ بیچارے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ فلاں غلطی ہو گئی اور فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ دم واجب ہو گیا۔ اور بھائی اس طرح دم واجب نہیں ہوتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں اذیت ہو، جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں
بہت زیادہ جوئیں تھیں جو ان کے چہرے پہ گر رہی تھیں، ایک عذر تھا۔ تو عذر کی بنا پہ اگر کوئی بندہ، فرض کریں ایک بندے کا ایک ناخن ٹوٹ جائے، اب وہ ٹوٹا ہوا ناخن جو ہے، جو لٹکا ہوا ہے، اگر وہ اس کو نہیں توڑتا، نہیں الگ کرتا، تو اس کو ظاہر درد ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ ایک شرعی عذر ہے، شرعی عذر کی بنا پر وہ اس ناخن کو کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ فدیہ دینا پڑے گا۔ کیا فدیہ ہے؟ 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر دم دے دے۔ جو کام وہ کر سکتا ہے آسانی سے وہ کر لے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر سلا ہوا کپڑا پہنا، اس کو پتہ تھا کہ احرام کی حالت میں نہیں پہننا تھا، پہنا جان بوجھ کر، جہالتاً نہیں، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر ایسے کیا، تو اس کے لیے بھی یہ فدیہ ہوگا کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر وہ قربانی دے دے، دم دے دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسائل حج کے متعلق بڑے ہی اہم ہیں، جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جو میں نے مختصر ذکر کر دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کے اندر آ جاؤ، یعنی تمہارے اوپر کوئی خوف نہ ہو کسی دشمن وغیرہ کا، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جو شخص فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کے ساتھ حج کا بھی، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو ایسا بندہ بھی، اس کے لیے جو بھی قربانی آسانی سے میسر ہو وہ اس قربانی کو ضرور کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، ایسا بندہ اگر قربانی کا جانور نہ پائے، یعنی قربانی نہ کر سکتا ہو یا قربانی کا جانور نہ لے سکتا ہو، اس کے لیے اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ قربانی کی بجائے، جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے ایام میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن کے روزے رکھیں اِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم واپس لوٹ جاؤ، یعنی اپنے ملک میں پہنچ جاؤ، تو وہاں جا کے 7 دن کے روزے رکھ لو، لیکن 3 دن کے روزے آپ کو ایام حج کے اندر ہی رکھنے پڑیں گے، مکہ مکرمہ کے اندر۔ 7 اور 3، فرمایا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 دن کے روزے رکھنا واجب ہے اس انسان کے لیے جو کہ قربانی نہ کر سکتا ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص صرف حج کے لیے جائے، حج افراد کرنا چاہے، تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، وہ نفلی طور پر قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص عمرہ کے لیے جاتا ہے، صرف عمرہ کے لیے، اس پر کوئی قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ نفلی طور پر وہاں پر قربانی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حج کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن میں قربانی کرنا واجب ہے، اور ایک ہے حج تمتع اور دوسرے حج قران۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کا ذکر کیا ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو شخص فائدہ اٹھانا چاہتا ہے عمرہ کے ساتھ حج کا بھی، یعنی حج عمرہ کے ساتھ ساتھ وہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو میسر ہو قربانی اس کے لیے، چھوٹا جانور، بڑا جانور، یا بڑے جانور کے اندر ایک حصہ، 7 میں سے ایک حصہ رکھ سکتا ہے، تو جو بھی قربانی آسانی سے کر سکتا ہے وہ کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 10 دن کے روزے رکھ دیے ہیں۔ 10 دن کا روزوں کا جو کفارہ ہے یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو حج تمتع کے اندر بھی قربانی واجب ہے، اور اسی طرح حج قران کے اندر بھی قربانی واجب ہے۔ حج تمتع اور قران کے درمیان فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک شخص اگر حج کے ایام کے اندر وہ عمرے کا اور اسی طرح حج کا احرام ایک ہی نیت کے ساتھ باندھ کے جاتا ہے، ایک ہی نیت کے ساتھ وہ عمرے کا احرام اور اسی طرح حج کا احرام ایک ہی نیت کے ساتھ وہ احرام باندھ کے جاتا ہے اور احرام کی نیت کر کے جاتا ہے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد ظاہر ہے اس نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں نے دونوں کو اکٹھا کرنا ہے، عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو ملا کر کے کرنا ہے، اکٹھے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد، اب وہ سر منڈوا کر حلال نہیں ہو سکتا، اس کا وہی احرام کنٹینیو رہے گا، اور 8 ذو الحج کو وہ اسی احرام کے اندر وہ مینا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ اگلے دن عرفات میں جائے گا، پھر شام کو واپس مزدلفہ میں لوٹے گا، پھر 10 کو مینا میں واپس پہنچے گا، اور کچھ احکام کر کے اس کے بعد پھر
وہ اپنا احرام اتار سکتا ہے۔ تو یہ ہے حج قران، اس میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اور حج تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، کہ ایک انسان صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے جاتا ہے، صرف عمرے کی نیت سے، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر وہ عمرہ کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہے، اس کے بعد سر منڈوا کر وہ حلال ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب 8 ذو الحج تک جب وہ عمرے کے احرام سے حلال ہوا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوا، تو اس کے بعد 8 ذو الحج تک اس کے پاس یہ جو دن ہے یہ فائدہ اٹھانے کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر وہ احرام کی پابندیوں کا پابند نہیں ہے، وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکا۔ یہ جو آزادی اس کو ملی ہے یہی اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو شخص اس طرح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ پہلے عمرہ کر کے وہ حلال ہونا چاہتا ہے اور پھر 8 ذو الحج کو وہ دوبارہ احرام باندھ کے پھر وہ مینا میں جائے گا، تو یہ جو حج ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی، حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ قربانی کے اعتبار سے حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، دوسرے حج قران، تیسرے حج تمتع۔ حج افراد کے لیے جو بندہ حج افراد کرے گا اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اور عموماً جو اہل مکہ ہوتے ہیں یا جو سعودیہ کے اندر جو مقامی لوگ ہوتے ہیں جو کہ عین 8 ذو الحج کو نکلتے ہیں یا سیدھے 9 ذو الحج کو سیدھے عرفات میں چلے جاتے ہیں، پہلے طواف قدوم کر کے وہ سیدھے عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، جو وہاں قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً وہ لوگ حج افراد کرتے ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اور حج قران جو ہے، جو کہ آپ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام کے ساتھ کریں، تو یہی حج قران ہے، اس میں بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ حج تمتع جو شخص کرتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ حج کی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتا ہے، اور پھر 8 ذو الحج کو دوبارہ احرام باندھ کر دوبارہ نیت کر کے حج کی وہ مینا میں جاتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں، حج قران میں بھی قربانی کرنا واجب ہے اور حج تمتع میں بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص حج تمتع کرے تو وہ قربانی کرے، نہیں کر سکتا تو وہ 10 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے روزے ایام حج میں، ایام حج سے مراد 9 ذو الحج تک، کیونکہ 10 ذو الحج جو ہے، 10 ذو الحج عید کا دن ہوتا ہے، تو 10 ذو الحج کو عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس سے پہلے 3 دن کے روزے رکھ لیں، یا پھر اگر آپ اس سے پہلے 3 دن کے روزے نہیں رکھ سکے تو پھر آپ ایام تشریق کے اندر 3 دن کے روزے رکھ لیں، اور باقی جو 7 دن کے روزے ہیں وہ اپنے ملک میں واپس جا کر آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو حکم ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام میں رہنے والے نہیں ہیں۔ یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، جو لوگ حرم کی حدود کے اندر رہنے والے نہیں، مستقل طور پر مقیم نہیں ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ وہ اس طرح حج تمتع کریں تو وہ قربانی کریں، اگر نہیں کریں گے تو 10 دن کے روزے رکھیں گے۔ لیکن جو لوگ حرم کی حدود کے اندر رہتے ہیں، مستقل وہاں پر مقیم ہیں، ان کے لیے یہ قربانی کا حکم نہیں ہے کہ وہ قربانی بھی لازماً کریں۔ وہاں کے مقیم حضرات کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اہل مکہ تو پہلے ہی جو مکہ والے لوگ ہیں وہ کرتے ہی حج افراد ہیں، خالی حج کرتے ہیں، وہ حج تمتع نہیں کرتے، تو لہذا ان پر تو قربانی ویسے ہی واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قربانی کے وجوب کا جو حکم ہے اس کو خاص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ باہر سے جاتے ہیں، ان کے لیے، لیکن جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حج افراد ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ان پر قربانی جو ہے واجب نہیں ہوتی۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ حج کے جو احکام ہیں ان کو تم اسی طرح ادا کرو جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اگر تم اس طرح ادا نہیں کرو گے اور حج کے احکام کے اندر تم منمانی کرو گے تو پھر یاد رکھنا اللہ رب العزت بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حج
یہ فریضہ اسلام ہے۔ اس فریضہ اسلام کو ادا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کو سیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، جس کو عام طور پر حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں بار بار یہ فرماتے تھے لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، کیونکہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات ہی نہ ہو۔ اور ایسے ہی ہوا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک حج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی اصل معیار ہے، اسی حج کے احکام کو سیکھنا ضروری ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن حج کے احکام سے جاہل ہوتے ہیں، حج کے احکام سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے جگہ جگہ پہ وہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ لا علمی کے اندر بغیر علم کے وہ فتوے جھاڑ دیتے ہیں کہ جی اس کام پر بھی دم واجب ہو گیا، اس پر بھی دم واجب ہو گیا، اس پر بھی دم واجب ہو گیا، اور خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ حج کے احکام کو سیکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ دیکھیے عمرہ جو ہے یہ آپ سال بھر میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، عمرہ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں، لیکن حج کے لیے چند مہینے خاص ہیں۔ الحج اشہر معلومات، کچھ معلوم مہینے جو ہیں وہ خاص ہیں حج کے لیے۔ وہ معلوم مہینے کیا ہیں؟ ہاں جی، وہ معلوم مہینے کیا ہیں؟ صرف ذو الحج کا مہینہ، بس ایک ہی مہینہ ہے۔ اگر ایک ہی مہینہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہاں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اشہر مہینے ہیں، مہینے جمع ہے، اشہر جو ہے یہ جمع ہے شہر کی، شہر رمضان، وہاں چونکہ رمضان ایک مہینہ ہے تو وہاں ایک مفرد کا لفظ ہے شہر رمضان، لیکن یہاں اشہر مہینے، کئی مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں۔ اگر حج کا ایک ہی مہینہ ہوتا میرے بھائیوں تو پھر یہ اشہر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں اللہ نے فرمایا اشہر معلومات؟ جمع کا صیغہ کیوں بولا اللہ رب العزت نے؟ ہاں جی، کیا جواب ہے؟ اور اللہ کے بندے وہ حرمت والے 4 مہینے الگ ہیں، یہ تو حج کے مہینوں کی بات ہو رہی ہے، مکس اپ نہ کیا کریں نا آپ۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہونے سے پہلے بھی جو لوگ حج کرتے تھے، حتیٰ کہ جو جاہلیت میں مکہ والے بھی حج کرتے تھے، تو وہ بھی یہی ذو الحج کے مہینے میں ہی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے مہینوں کے اندر کہ کبھی کسی نے رمضان کے مہینے میں حج کر لیا ہو، کبھی کسی نے ربیع الاول کے مہینے میں حج کر لیا ہو، کبھی کسی نے سفر کے مہینے میں کر لیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں جی، تو وہ بھائی وہ مہینے کون سے ہیں؟ نیٹ کو چھوڑ دیں آپ۔ نہیں اللہ کے بندے۔ ہاں جی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے معلوم مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن، یہ حج کے معلوم مہینے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ تو شوال بھی اشہر الحج کے اندر آتا ہے، ذوالقعدہ بھی اشہر الحج کے اندر آتا ہے، لیکن پھر یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حج تو ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے،
تو شوال کے مہینے میں تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، ذوالقعدہ کے مہینے میں تو حج ہوتا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے حج کرنا ہو تو وہ حج کا احرام باندھ کے وہ شوال کا مہینہ جب شروع ہوگا تو اس کے بعد وہ حج کا احرام باندھ کے اور حج کی نیت کر کے وہ حج کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں جا رہا ہو عمرہ کرنے کے لیے اور وہیں سے وہ حج کی نیت کر کے چلا جائے۔ بھی ابھی تو حج کا سیزن ہی نہیں شروع ہوا، حج کے مہینے شروع ہی نہیں ہوئے، تو آپ حج کے احرام باندھ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے آپ۔ تو مطلب یہ کہ احرام باندھنا ہو، احرام کی نیت کر کے جانا ہو آپ کو، تو اس کے لیے حج کا احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے آپ کو جانا ہو تو اس کے لیے آپ کو فرسٹ شوال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے آپ حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت سے آپ مکہ مکرمہ کا سفر نہیں کر سکتے۔ ہاں، عمرے کی نیت سے آپ بالکل جا سکتے ہیں، جب سال میں جب مرضی جانا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ کر آپ کو جب جانا ہے تو آپ فرسٹ شوال اور اس کے بعد شوال کا پورا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ہے، ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، تو آپ ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر آپ حج کی نیت سے حج کا احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا۔ فمن فرض فیہن الحج، لہذا جو شخص ان کتنے منٹ باقی ہیں؟ ہاں جی، فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان معلوم مہینوں کے اندر حج کو اپنے اوپر فرض کر لے۔ اپنے اوپر فرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ نیت کر کے احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر کے اس نے اس عبادت کو اپنے اوپر خود فرض کر لیا، تو اب اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر اس کو 3 کاموں سے بچنا ہوگا۔ حج کے احرام کے دوران اس کو 3 کاموں سے بچنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ لا رفث، میاں بیوی کے درمیان جو شہوانی تعلقات ہوتے ہیں ان سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہوگا، ایک۔ دوسرا ولا فسوق، اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا ولا جدال، جھگڑا بھی نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ حج اپنے اوپر فرض کر لے، یعنی حج کی نیت کر کے وہ روانہ ہو جائے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے تو وہ اپنے شہوانی تعلقات کو کنٹرول میں رکھے مکمل طور پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کسی سے الجھے نہ، کسی سے جھگڑا نہ کرے، کیونکہ جھگڑا کرنے سے انسان حج کے ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور حج کے دوران وہ شہوانی تعلقات جو ہیں ان پر بھی کنٹرول رکھے اور اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرے، تو وہ حج کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے کہ جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک ہو کر پیدا ہوا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم خیر کا کام کرو گے اس پورے حج کے سفر کے دوران، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، لہذا خیر کے کام کثرت کے ساتھ کرو۔ وتزودوا، اور زاد راہ بھی لے لیا کرو۔ یہ نہیں کہ تم بس اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے جاؤ کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو اللہ ہی ہمیں کھلائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کھلانا ہے، لیکن اپنے لیے کچھ سفر خرچ لے کے جاؤ، وہاں کھانے پینے کے لیے پیسے لے کے جاؤ، اپنے لیے پورا بندوبست کر کے جاؤ، تاکہ تمہیں وہاں پر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ سوال سے بچنا ہے۔ التقوی کا ایک معنی ہے سوال سے بچنا، یہ بہترین زاد راہ ہے۔ یمن والے لوگ جب مکہ مکرمہ آتے تھے تو وہ بغیر کچھ لیے ہی وہ خالی ہاتھ ہی پہنچ جاتے تھے، اور ان کا ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ بس اللہ پہ ہمارا توکل ہے، اللہ ہمیں کھلائے گا۔ پھر مکہ میں آ کر وہ مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، زاد راہ لے لیا کرو، سفر خرچ لے لیا کرو۔ بہترین سفر خرچ جو ہے وہ سوال سے بچنا ہے، اور اسی طرح اللہ سے ڈرنا ہے۔ واتقونی، لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے تو اس عقل کو استعمال کیا کرو اور اپنے لیے سفر خرچ لے لیا کرو۔ اس طرح خالی انسان توکل کرے اور اسباب اختیار نہ کرے
تو اس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے حج کا سفر آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ٹائم ہو گیا، 3 منٹ ہے، اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی جی، احرام باندھنا ہے اس وقت، لیکن احرام تو وہاں میقات میں جا کے باندھتے ہیں نا، جی وہ احرام باندھنے کا وہ مطلب کہاں؟ وہی نا، میقات پہ جب آپ گئے ہیں، میقات پہ پہنچے ہیں، ابھی شوال کا مہینہ شروع نہیں ہوا، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آپ میقات پہ پہنچ کر وہاں سے حج کا احرام باندھ کے جائیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو حج کا سیزن شروع نہیں ہوا۔ پہلے کون جاتا ہے؟ کئی لوگ کرتے ہوں گے بھائی ایسے، جو نکلتے تھے پیدل لوگ جاتے تھے۔ ہاں جی، کئی لوگ کرتے تھے اس طرح پہلے۔ ہاں جی، جو فدیہ جو ہے سمجھا نہیں میں آپ کا سوال۔ نفلی قربانی وہاں پر وہ ٹوکن لے لیں، پیسے بھریں بینک کے اندر، ٹوکن لے لیں، بس آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، بینک میں ٹوکن بھریں، وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود قربان گاہ میں چلے جائیں، جو مسلخ ہوتا ہے نا، مسلخ جہاں پر یہ قربانی کے جانور ملتے ہیں، تو آپ وہاں پر خرید کے خود اپنے ہاتھوں ذبح کریں۔ صحیح کرنے کی بات کریں تو چاہیے قربانی کر کے پھر ہاں، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے یعنی اس کے ساتھ ہی عمرہ کرنا ہے، تو پھر تو آپ کو اسی طرح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نفلی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر سر منڈوانے کے بعد احرام اتار کے اس کے بعد آرام سے آپ جا کے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جو فدیہ جو ہے 3 دن کا روزہ یا صدقہ دینے کا، یہ کب کرنا؟ مان کرنا ہے؟ وہ ایام حج کے اندر 3 دن کے روزہ رکھ لیں، ایام حج کے اندر، حج سے پہلے رکھ لیں یا حج کے بعد رکھ لیں، جب آپ کے لیے آسانی ہو۔ ہاں جی۔